الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عن جرهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما علمت أن الفخذ عورة. اسلام کے معاشرتی زندگی میں سطر، پردہ اسے خاص اہمیت حاصل ہے، اور اس کے اہتمام سے معاشرہ بہت سارے فتنوں سے محفوظ رہتا ہے، اور معاشرتی زندگی میں اگر سطر اور پردے کے متعلق ہدایات پر عمل نہ کیا جائے تو بس اوقات بہت شرمناک اور بہت ہی خوفناک اور بہت ہی تکلیف دہ نتائج سامنے آتے ہیں، لیکن وہ وقت بہت دور جا چکا ہوتا ہے۔ اس لیے اسلامی معاشرت میں پیارے نبی نے اس چیز کو خاص اہمیت دی ہے، اور یہ وہ خاص خوبیاں ہیں جس سے انسان حیوانات سے ممتاز ہوتا ہے۔ حیوان اپنے مخصوص اعضاء کو چھپانے کی فکر نہیں کرتا اور سطر کا خیال نہیں کرتا، وہ کھلے عام بھی حرکتیں کرتا، باقی جانوروں کے سامنے بھی وہ حرکت کرتا رہتا ہے، لیکن انسان کا امتیاز ہے، اس کی فطرت میں اللہ نے سطر رکھی ہے، سطر پوشی رکھی ہے، پردہ رکھا ہے۔ جس طرح انسان حیوانوں سے ممتاز ہے اس سلسلے میں، اسی طرح عورت مرد کے مقابلے میں زیادہ ممتاز ہے اس معاملے میں۔ اس میں اللہ نے شرم و حیا کا مادہ مرد سے زیادہ رکھا ہے، اسے اس معاملے میں برتری حاصل ہے۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بھی ہدایت دی، اور سورہ نور میں اور سورہ احزاب میں عورتوں کو پردے کے حکم دیے، اور بلا ضرورت گھروں میں باہر نہ نکلیں، بناؤ سنگھار نہ دکھلائیں، ان سب چیزوں کی ہدایت قرآن میں فرمائی ہے۔ قرآن کے بہت سارے احکامات ہیں جہاں قرآن نے بہت اختصار سے کام لیا۔ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، بس نہیں بتایا کیسے پڑھنی ہے۔ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، نہیں بتایا کیسے پڑھنی ہے، کیسے دینی، کن کن چیزوں پہ نہیں بتایا۔ روزہ بتایا، اصولی چیز بتا دی، بس حج کرو، اس کی وضاحت قرآن نے اتنی جزیات نہیں بتائیں، میرے نبی نے بتائیں پھر احادیث میں۔ لیکن سطر، پردہ، اسلام کی معاشرتی زندگی کا یہ پہلو ایسا ہے کہ قرآن نے اس کے چھوٹے چھوٹے جزیات کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ نماز کا حکمات اقیم الصلاۃ ایک جملہ کہہ دیا، لیکن جب معاشرتی معاملے میں یہ پہلو آیا سطر کا، پردے کا، تو بس اوقات پورا رکوع، کئی آیات اور کئی جگہوں پر اس کے متعلق ہدایت دی، اور وہ رشتے گنائے، باقاعدہ ایک ایک رشتہ گنائے، ان سے پردہ، ان سے پردہ نہیں۔ اسی طریقے سے رہنمائی کی، گھر میں داخل ہوں تو کس طرح داخل ہوں۔ مخصوص اوقات میں جب آدمی سطر پوشی کا خیال نہیں کرتا تو معصوم بچہ بھی گھر میں اس موقع پہ کمرے میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، اس کا اہتمام کیا۔ ثلاث عورات لکم، 3 اوقات خاص ہوتے ہیں جہاں آدمی اپنے زائد جسم کے کپڑے اتار دیتا ہے، تو وہاں فرمایا کہ بچہ اس موقع پہ بغیر اجازت، معصوم بچہ وہ بھی داخل نہ ہو، وہ بھی اجازت لے لے۔ تو ہدایت بہت اس متعلق بڑی اہمیت دی، اس لیے کہ اگر معاشرتی زندگی میں سطر کا اور پردے کا لحاظ نہ رہے، یقین جانیے کہ یہ معاشرہ برباد ہو جائے گا، اجڑ جائے گا۔ میاں بیوی میں اعتماد یہ قصہ پارینہ بن جائے گا، میاں بیوی میں الفتوں کا ماحول یہ ایک داستان رہ جائے گی۔ گھر کے اندر اطمینان، سکون
یہ کہانیاں بن کے رہ جائیں گی جو سنا کرتے تھے کہ ایسا گھر کا ماحول ہوا کرتا تھا. اور ایسے شرمناک واقعات ہوں گے کہ آدمی اندر ہی اندر مر جائے گا، زبان پہ ان باتوں کو لا بھی نہیں سکتا، بتا بھی نہیں سکتا، کہہ بھی نہیں سکتا. ایسے شرمناک واقعات رونما ہوں گے. تو اس لیے ہدایت دی کہ اپنے معاشرے کو پاک دامن رکھو، صاف ستھرا رکھو، پاکیزہ رکھو، اس کے لیے ہدایت دی. پھر اللہ نے جنہیں عقل سلیم دی ہے اور ان کی فطرت مسخ نہیں ہوئی ہے، اگر وہ غور کریں گے تو انشاءاللہ انہیں اس میں شبہ نہ ہوگا کہ یہ احکام انسان کے جذبہ حیا کے فطرتی تقاضوں کو پورا کرتے ہیں اور ان سے شیطانی اور شہوانی فتنوں کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اس سے کہ اگر یہ فتنے برپا ہو جائیں تو پھر زندگی گندی، اخلاق برباد ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی بڑے شرمناک اور گھنونے نتائج کا باعث بنتے ہیں. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق ہدایت دی. حضرت فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اما علمت ان الفخذ عورہ، کیا تمہیں معلوم نہیں ران بھی سطر میں شامل ہے، اس کا کھولنا جائز نہیں. ران، بلکہ آج کا مسلمان اس کو سمجھتا ہے کہ یہ سطر ہے، اس لیے جب اس کا سامنے میت ہوتا ہے تو اسے ڈھانپ لیتا ہے، میاں ذرا کفن صحیح کر لو. غسل دیتے ہوئے بھی اہتمام کرتا ہے، لیکن جب زندہ ہوتا ہے تو اسے فکر نہیں ہوتی کہ میاں یہ شرم کا ہے، سوئمنگ بھی کر رہا ہے، فٹ بال بھی کھیل رہا ہے. مر گیا وہاں خیال ہے کہ یہ سطر ہے، کیونکہ فطرت میں نا وہاں اہتمام، میاں کفن صحیح کر لو، چادر صحیح کر لو. کیوں؟ سبھی کو پتا یہ سطر ہے. لیکن جب تک زندہ ہے یہ گناہ اتنا رائج ہو گیا کہ احساس مٹ گیا، احساس مٹ گیا. جیسے مردے کی ران دیکھنا کبیرہ گناہ ہے، زندے کی ران دیکھنا دکھانا کبیرہ گناہ ہے، شرم کا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان الفخذ عورہ، عورہ کے اصل میں نے آتے ہیں چھپانے کے، اور اس کا کھلنا کھلی بے شرمی ہوتی ہے. لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایک عجیب بات فرمایا کرتے تھے، اور سب انبیاء کا یہ بول ہے. فرمایا کرتے اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، جب حیا ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے کرتا رہے. پھر یہ کھلی بے حیائی ڈنکے کے چوٹ پر ساری دنیا کی اسکرین پر دیکھتا بھی ہے، دکھاتا بھی ہے. یہ سب کچھ ہوتا ہے. کیوں؟ جب وہ شرم چلی جاتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے ان سے فرمایا یا علی لا تبرز فخذا ولا تنظر الى فخذ حی ولا میت. علی اپنی ران اس کو نہ کھولنا اور کسی زندہ اور مردہ آدمی کی ران کی طرف نظر نہ اٹھانا. اچھا یہ کہنے والا کون ہے؟ اللہ کا نبی. اور کس سے کہا جا رہا؟ علی سے. سبحان اللہ، علی سے بڑھ کر کون نیک اور پارسا اور کس کی نیت اچھی ہوگی؟ اور مرے نبی سے بڑھ کر دوربین کون ہوگا، دور اندیش کون ہوگا، اور انسانیت کا خیر خواہ کون ہوگا؟ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے نا. فرمایا یہ سطر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا المرأة الى عورة المرأة. آپ نے فرمایا مرد دوسرے مرد کی سطر کی طرف، عورت دوسرے عورت کی سطر کی طرف نظر نہ کرے بلا وجہ. ضرورت الگ جگہ الگ چیز ہے، وہ الگ چیز ہے. لیکن بلا وجہ عورت عورت کی سطر بھی نہ دیکھے، مرد مرد کی سطر بھی نہ دیکھے. جو مخصوص حصے جن کا چھپانا ضروری ہوتا ہے. یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم تنہائی میں ہو تو اپنی سطر کو چھپا کے رکھنا، الا یہ قضاء حاجت کے لیے یا اپنی بیوی کے پاس جاؤ.
اس کے اندر بھی مستحب یہ ہے کہ بڑی چادر آدمی ڈال لے، لیکن گنجائش ہے. لیکن اس کے علاوہ ننگا پن بغیر کسی ضرورت کے یہ پسندیدہ نہیں، یہ جائز نہیں ہے تنہائی کے اندر. اور فرمایا اس لیے تم اللہ سے حیا کرو، تمہارے ساتھ فرشتے ہیں ان سے حیا کرو. ضرورت کے موقع پہ جائز ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احفظ عورتک الا من زوجتک او ما ملکت یمینک. قلت یا رسول اللہ افرأیت اذا كان رجل خالیا قال واللہ احق ان یستحیا منہ. پھر نبی نے فرمایا اپنی سطر کو چھپاؤ سوائے اپنی بیوی کے. کہ یا رسول اللہ کیا جب آدمی بالکل اکیلا ہو تب بھی؟ فرمایا اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اللہ سے حیا کی جائے. ان یستحیا منہ، اللہ سے حیا کی جائے. تو تنہائی کے اندر بھی بلا ضرورت بے لباسی اچھی نہیں، بے لباسی اچھی. یہ تو سطر کا معاملہ ہے. لیکن میں عرض کیا کہ اللہ نے اس معاملے میں عورتوں کو مردوں کے مقابلے برتری دی ہے. برتری جیسے انسانوں کو حیوانوں کے مقابلے میں برتری اعزاز دیا ہے، وہ زیادہ باحیا ہوتے ہیں. اسی طرح عورت مرد کے مقابلے میں زیادہ باحیا ہوتی ہے. اللہ نے اس کی فطرت میں حیا کا مادہ مردوں کے مقابلے میں زیادہ رکھا ہے. پھر عورت کی جسم کی بناوٹ ایسی ہے، اس کے اندر شہوانی خیالات بھڑکتے ہیں اور شہوانی خیالات ابھرتے ہیں. اس لیے اس کا شریعت نے اور اسلامی معاشرت میں اس کا اہتمام زیادہ کیا کہ عورت بھی اپنے آپ کو چھپا کے رکھے. قیمتی ہیرا ہوتا ہے اسے دکھاتی نہیں ہے. عورت بھی اسلامی سوسائٹی کے قیمتی ہیرا ہے. اس کے گود میں نسلیں پروان چڑھتی ہیں. اگر اس کی حیا چٹک جائے تو آئندہ آنے والی نسل بے حیا ہو جائے گی. اگر اس کے حیا کا ہیرا چٹک جائے تو آئندہ آنے والی نسلیں بے حیا ہو جائیں گی. قیمتی چیز ہے یہ. جب مسلمانوں میں یہ دولت موجود تھی تو ماؤں کے گود میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوا کرتے. صلاح الدین ایوبی کسی ماں کے گود میں پیدا ہوا، سلطان ٹیپو کسی مسلمان کے گود میں پیدا ہوا، اور محمد بن قاسم کسی ماں کی گود میں آیا. امام بخاری کسی ماں کی گود میں آیا. امام احمد بن حنبل کسی ماں کی گود میں رہا. ہاں ماں تھی نا. خود امام بخاری رحمۃ اللہ فرمانے لگے اپنے لکھے حالات، ان کے حالات کے بارے میں پھر لکھا باپ کا انتقال ہو گیا، یتیم، بالکل یتیم. ماں سوت کاتا کرتی تھی. بچپن میں بچی کی بینائی چلی گئی امام بخاری کی. بچپن میں ماں تڑپ کر سجدے میں گر گئی اور مولا سے کہنے لگی مولا میں نے تو اسے تیرے لیے وقف کر دیا تھا، یہ تیرا بنے گا، تیرے دین کا چوکیدار اور نوکر بنے گا، تیرے دین کا دائی اور مبلغ بنے گا، اور اس کی تو بینائی چلی گئی. یہ کیسے تیرے نبی کی باتیں پڑھے گا اور سیکھے گا اور کیسے دنیا کے اسفار کرے گا. یہ کچھ اس انداز میں تڑپ کے سجدہ کیا کہ اللہ نے اس بچی کی بینائی واپس کر دی. پھر ماں کی محنت اور ماں کی نیکی اور پرہیزگاری دیکھیے کہ آج صدیاں گزر گئی ہیں، صدیاں، جس کی پرورش ایک ماں نے کی اور ماں نے ایسا پاکیزہ حیا والا اور غیرت والا اور جسے کہیں کہ دین کا درد والا دودھ پلایا کہ آج صدیاں گزر گئی. امام بخاری کے علم کا صدقہ جاریہ جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا. تو مائیں پاک دامن ہوا کرتی تھی تو ان کے گودوں میں ہیرے آیا کرتے تھے، ہیرے جوہرات وہ تراشا کرتی تھی اور اس ہیرے اور جوہرات سے دنیا چمک جایا کرتی تھی. آج ماؤں کی گودیں بانج ہو چکی ہیں، بانج ہو چکی ہیں. اس لیے کہ اب وہاں خود وہ حیا کا جوہر نہیں رہا، غیرت کا جوہر نہیں رہا، شرم و حیا کی دولت نہیں رہی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات ہیں اور آج اس معاشرے میں بڑی ضرورت ہے. کسی ملا کی زبان سے سن لو تو فوراً ملتا رہے مولوی بڑا تنگ نظر ہے، یہ تو بڑھیا دقیانوسی، دنیا کے حالات سے واقف نہیں ہے، اب بھی عورتوں کو گھر میں بٹھانا چاہتا ہے. ہاں یہ تانا مل جائے گا. لیکن اللہ کے لیے اپنی نبی کی باتیں سنو. میرے نبی سے بڑھ کر کوئی عقل مند کوئی نہیں، دور اندیش کوئی نہیں، انسانیت کا خیر خواہ کوئی نہیں. یہ روس کا ایک صدر
ریٹائر ہوا ہے گورباچوف، اس نے اپنی کتاب لکھی ہے ریٹائر ہونے کے بعد، تو اس نے پورا ایک مضمون لکھا ہے، کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، کہنے لگا ہم نے عورت کو گھر سے باہر نکال کر کچھ بظاہر دفتروں کو تو آباد اور فیکٹری کو تو آباد کر لیا، لیکن اپنے پوری سوسائٹی کو معاشرتی زندگی کے لحاظ سے برباد کر کے رکھ دیا۔ اس لیے کہ جس سوسائٹی کی عورت باہر نکل جائے پھر بھول جائے کہ شوہر اور میاں کے درمیان وہ محبتیں رہیں گی، پھر بھول جائیے کہ اس اولاد کی تربیت ہو جائے گی، پھر بھول جائیے اس گھر کا سکون، پھر بھول جائیے اس گھر کی راحت، یہ نہیں ملے گا، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے اسے کافر کہہ گیا کہ ہم نے اسے باہر نکال کر، لیکن جو کفر تھوک رہا ہے یہ غلامیت سے متاثر مسلمان اسے چاٹ رہا ہے، جس کا دل و دماغ غلامیت سے متاثر ہے، جس کی ہر گندگی اس کی اٹھا رہا ہے، جو خود بیزار ہیں، جہاں ہر تیسری عورت کو طلاق ہے، ہر دوسرا بیٹا حرام کا ہے، بے سکونی کا یہ عالم ہے، وہ مغرب کی زندگی میں 31 سیکنڈ میں ایک آدمی خودکشی کر رہا ہے، اور نفسیاتی مریض اتنے ہیں کہ ہر اسٹریٹ کے کونے پہ ایک نفسیات کا ہسپتال موجود ہے۔ اور دنیا میں جب ایک ملک دوسرے ملک سے بڑے بڑے اسلحے کی تجارت کرتا ہے اور جو بجٹ بنتا ہے وہ بجٹ ان ملکوں میں کم ہے، ان کے ملکوں میں ڈپریشن اور ٹینشن کی گولی کا بجٹ اس سے بڑھ کر ہے۔ کیا چیز ہے؟ گھر کا سکون لٹ گیا ہے۔ یہ عورت نہیں رہی ہے، دنیا کے اس معاشرے میں عورت نہیں رہی۔ شکر ہے اللہ کا کہ مشرق میں اب بھی عورتیں مردوں کی وفادار رہتی ہیں، مغرب میں تو یہ قصہ پارینہ بن چکا ہے، کون مرد کون میاں، یہ مشرق کے اندر تھا۔ اسے تھانی رحمۃ اللہ لکھا کرتے تھے کہ جب مسلمانوں کے گھروں میں شرم و حیا ہوتا تھا تو یہاں کی عورتیں جنت کی عورتوں کی طرح تھیں، مجال ہے کہ ان کا میاں کئی سالوں سے ان کی نظروں سے اوجھل ہوتا کہ وہ کسی کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھتی، مجال ہے۔ ایسی باوفا اور وفادار عورتیں ہوا کرتی تھیں مشرق کی، لیکن گندگی گھروں میں آئی میڈیا کی صورت میں، اور اسکول کالج نے تو ہماری نسلوں کو لے لیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات ہیں، آپ نے فرمایا ابن مسعود نے فرمایا، حضور نے فرمایا المرء اورا فاذا خرجت استشفى الشیطان، یہ نبی کی بات ہے، اور نبی جو کہتا ہے وہ کہتا ہے جو اللہ بتاتا ہے، نبی جو کہتا ہے وہ بتاتا ہے جو اللہ کہتا ہے۔ پیارا نبی نے فرمایا عورت گویا سطر ہے، جس طرح سطر کو چھپا رہنا چاہیے اس طرح عورت کو گھر میں پردے میں رہنا چاہیے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیاطین اس کو تاکتے اور اپنی نظروں کا نشانہ بناتے، بلا ضرورت عورت باہر نکلنا، وقرن فی بیوتکن، گھر میں ٹھہری رہے۔ ہاں جب نکلے شریعت نے اس کی ہدایت دی، پوری اپنی اوپر چادر ایسی اوڑھ لے کہ پوری چھپی ہوئی ہو۔ اما فرمایا کرتی تھی جب پردے کی آیتیں آئیں تو مسلمان عورتیں راستے کے بالکل کونے پہ چلتی تھیں، کونے پہ، اور ان کی ایک آنکھ کھلی ہوا کرتی تھی جس سے وہ راستہ دیا کرتی تھی۔ لیکن میں عرض کروں یہ باتیں تو اب عجیب سی لگتی ہیں۔ میرا ایک ساتھی اگلے دن فجر میں درس ہوا، یہاں تشریف لاتے ہیں، ابھی تو پتہ نہیں یہاں نہیں ہے، تو مجھ سے کہنے لگے جب ہم پاکستان بنا تھا تو ہم یہاں آئے تو کہنے لگے کہ اکا دکا کوئی عورت بے پردہ نظر آتی تھی، اکا دکا، سب عورتیں پردے میں ہوا کرتی تھی۔ اور فرمایا ہماری مائیں جب گھر سے نکلتی تو ڈولی میں بیٹھ کے نکلتا کرتی تھی، اور اکثر عورتیں کسی کام کاج کے لیے جاتی تو رات کے اندھیرے میں جایا کرتی تھی، اور اگر آگے راستے میں جاتی اور مرد نظر آتے تو وہ مردوں اپنے ساتھ والے مرد سے کہتی کہ انہیں کہہ دو کہ عورت آ رہی ہے، تو وہ دیوار کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جاتے اور عورت گزر جایا کرتی تھی۔ یہ تھا مسلمانوں میں، اسی ملک کی بات کر رہا ہوں، اسی ملک میں اس کے دور کا نقشہ اور آج کے دور کا نقشہ آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں محبت گھر آباد تھے، اور آج تو ہر تیسرے گھر سے آواز آتی تو طلاق کی، ہر چوتھے گھر سے آواز آتی تو خلا کی،
اور ہر 5ویں گھر سے آواز آتی تو آپس کی ٹوٹ پھوٹ کی. پہلے سننے میں نہیں آتا تھا. ایک ساتھی وکیل ہے تو نے پوچھا بھائی کیا عدالتوں کا؟ کہا ایسا لگتا ہے ساری قوم طلاق پہ لگی ہوئی ہے، ہر کیس طلاق اور خلا کا ہے. میں نے کہا دارالفتاؤں کا حال بھی یہی ہے، ہر دوسرا فتویٰ اسی کے بارے میں. یہ کیا چیز ہے؟ پیسہ تو کم نہیں ہوا، دولت بھی بڑھ گئی، کاروبار بھی بڑھ گیا، فیکٹریاں بھی بڑھ گئی، گھر بھی بڑا ہو گیا، آمدنی بھی بڑھ گئی، لیکن یہ گھروں کو آگ کیوں لگ گئی؟ اس لیے کہ عورت نے اپنا کام چھوڑ دیا اور مرد نے اپنا کام چھوڑ دیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورت باہر کا سامان نہیں ہے کہ تم اسے ماڈرن جسے کہیں کہ اس سے تم خرید و فروخت، اس کے اعضاء بیچ بیچ کے اور اس کی تشہیر کر کے تم خرید و فروخت شروع کر دو، یا تم اسے جسے کہیں کہ ایک شو پیس کے طور پہ دکان پہ یا دفتر میں کھڑا کر دو. یہ اسلام میں بڑی قیمتی چیز ہے، اسے اسلام نے بڑی عزت دی ہے. اس کے اگر یہ ماں ہے تو اس کے پاؤں تلے جنت رکھی ہے، اگر یہ بہنا ہے تو بھائی کی شرم و حیا ہے، اور اگر یہ جسے کہیں کہ بیٹی ہے تو ماں باپ کی عزت ہے. اس کا تو بڑا مقام ہے. اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.